الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ رب العالمین کا بے حد فضل احسان ہے جنہوں نے اپنے کرم سے کچھ لمحے اس مبارک دن اور وقت اور جگہ پہ حاضری دی توفیق بخشی. اللہ اس کو اپنی فضل سے قبول فرمائے. آمین. حق سچ کہتے سنتے اللہ تعالی ہم سب کو عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک ختم ہوتے ہی جو مہینے شروع ہوتے ہیں یہ اشہر حج کہلاتے ہیں. اشہر جمع ہے شہر کی. شہر کا معنی مہینہ، اشہر کا معنی مہینے. حج کے مہینے، حج تو حالانکہ 5 دن میں ہو جاتا ہے لیکن ان 3 مہینوں کو شریعت کی اصطلاح میں حج کے مہینے کہا جاتا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بس مختصر سی بات یوں ہے کہ جب کوئی بندہ ان مہینوں میں حرمین شریفین کے قریب ہو، مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، خاص طور پہ اگر وہ مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو حج کیے بغیر اسے وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ شرعی حکم ہے. لیکن اب چونکہ انتظامی امور میں کی وجہ سے بہت سے معاملات ہیں اس لیے اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اگر مکہ میں بھی ہے اور اشہر حج شروع ہو گئے ہیں تو وہاں سے اسے نکلنا جائز نہیں. اشہر حج شروع ہوتے ہی پوری دنیا میں حج کے لیے تیاریاں اور صدائیں شروع ہو جاتی ہیں. حاجی اپنی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. حکومتیں اپنے حاجیوں کو پہنچانے اور سعودیہ کی حکومت حاجیوں کو یہ انتظامات کرنے میں حتمی فیصلے کرتی. حج چونکہ بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے اور بیت اللہ شریف کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف بیت اللہ کے معنی نہیں ہیں بلکہ حج میں ان کی بڑی بڑی یادگاریں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دعوت کے لیے بھیجا تھا. وہ دنیا میں آ کر اللہ کی پہچان کراتے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت پر لاتے ہیں اور ساری دعوت کی بنیاد یہی ہے. باقی جتنے اعمال ہیں وہ اس کے تابع ہیں. عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جو انسان کو علم نہ بھی ہو پھر بھی
محض عقل سے اس عقیدے کو ماننا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کبھی تم نے اپنے اندر سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا؟ اپنے اندر دیکھو تو صحیح۔ تو حقیقت بات یہ ہے، جب انسان اپنے سر سے پاؤں تک 360 جوڑوں والے اس جسم کو دیکھتا ہے، جس میں سینکڑوں نالیاں خون کی چل رہی ہیں، جس میں سینکڑوں نالیاں ہوا کی چل رہی ہیں، جس میں خوراک کی چل رہی ہیں، اور ہر جوڑ کو اس کی جگہ پر بٹھایا ہے اور متوازن بنایا ہے، یعنی انسان صرف یوں دیکھ لے اور پھر ایک اللہ کی بنائی ہوئی ایک چیز تھوڑی سی خراب ہو جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے پیسے اور کتنا وقت، کتنی صلاحیتیں لگنے کے بعد وہ ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ قدرتی نہیں بنتی۔ ہم خوش ہوتے ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے کہ بھئی دل کا علاج ہو رہا ہے، خوش کی شریانیں بدل رہی ہیں، لیکن دل کا متبادل نہیں ہے۔ گردہ خراب ہو گیا تو پرائیویٹ گردہ نہیں ہے، خدا کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا گردہ کسی سے لے کے لگا لے۔ جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ایک ایک چیز کتنی قیمتی عطا فرمائی ہے۔ آج کل آنکھوں کا علاج نئے ڈھیلے آنکھوں کے ڈالے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو ڈالے گئے ہیں یہ ایک وقت تک کام کریں گے، پھر دوبارہ کسی مہنگی جگہ سے پھر کرانا پڑیں گے، لاکھوں میں کرانا پڑیں گے، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ میرے رب نے جو آنکھیں دے کے بھیجی ہیں، یہ اللہ واپس نہ لے تو موت تک، بڑھاپے تک بھی ساتھ دے رہی ہیں۔ ایک ایک نعمت کو جب یہ سوچے تو اس کا عقل سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جب ساری نعمتیں دینے والے اللہ ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی ہے، عبادت کے لائق بھی صرف، حقیقی تعظیم کے لائق بھی صرف اللہ ہی ہے، اور حقیقی تعریف کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ حقیقی عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہے، اور تعظیم بھی صرف تو اسی کا نام توحید ہے۔ جب اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تعظیم میں، اللہ کی تعریف میں کسی اور کو بھی شریک کر لے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ماں کی گود سے کلمہ بھی مل گیا، توحید بھی مل گیا۔ جن بیچاروں کو ماحول نہ ملا، جن بیچاروں کو ماحول نہ ملا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تو پھر شرک کرنے والا ایک جگہ نہیں ٹکتا، پھر ایک شرک کے بعد دوسرے شرک میں، دوسری جگہ سے تیسرے شرک میں، وہ بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف میں بھی 360 بت رکھ کر ان کو پوجنے لگتا، اور پھر دھیان بھی نہیں رہتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان عجیب بات ہے، آپ یہ لکڑی کے بت تراشتے ہیں اور پھر اگر اپنی مرضی کا نہ بنے تو پھر اسے توڑ کر نئے سرے سے بھی بنا لیتے ہیں، کیا دلیل دی؟ عجیب بات ہے، اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں اور پھر اپنی چاہ سے نہ بنے تو پھر اسے توڑ کے نئے سرے سے بھی بناتے ہیں۔ جب وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے جبین نیاز جھکا کے اپنی ضرورتیں حاجتیں مانگتے ہیں۔ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان آپ کیوں ان کو پوچھتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اور آپ پہ آنے والی آفت کو ٹال نہیں سکتے؟
ابراہیم علیہ السلام نے اس بارے میں 3 کام کیے۔ پہلے تو اپنے ابا کو سمجھایا، ابا جان یہ کھیل نہیں ہے، دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ پھر ساری گھر تے ہی رہے، باہر کسی کو بات ہی نہ کرے۔ ابتدا یہاں سے کرے اور رسول اللہ کے نیابت میں جہاں تک ممکن ہو دعوت کی کوشش کرے، دعوت دینے کی کوشش کرے۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں فکر مند ہوتا ہے، ایسے اللہ کے سامنے لوگوں کو جھکانے کے لیے بھی فکر مند ہو۔ کسی بندے کی دکان نہ چل رہی ہو تو اس کو ہم دوست پیار کے بول بولیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو دکان تو نہیں چلا سکا لیکن اس نے میری پریشانی کو سنا ہے۔ لیکن اگر کوئی روز آپ کے سامنے اللہ کی طرف سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا سن کر بیٹھا ہے تو اس کی بے روزگاری پر جو آپ کو ترس آتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی اللہ سے بے نیازی پر ترس آنا چاہیے، کیونکہ غریب بھی اپنے وقت پورا کر کے مرے گا اور امیر بھی اپنا وقت پورا کر کے مرے گا۔ کبھی آپ نے سنا بندہ اس لیے مر گیا غریب تھا، یہ زندہ اس لیے رہا کہ یہ امیر تھا؟ تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے باپ کو، والد کو سمجھایا، جن کو تم پوج رہے ہو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہارے نقصان کو پورا کر سکتے ہیں، تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتے، پھر کیوں پوجتے ہو؟ اب سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے 3 کام کیے، ذرا توجہ کریں۔ اللہ ہمیں بھی عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو شرک سے بچائیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گے، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے، شرک کو معاف نہیں کرے گے۔ اللہ پوری امت کو شرک سے بچا لے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جیسے چیونٹی کے پاؤں ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے شرک بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں شرک سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو جب چھوڑا نا، جہاں آج بیت اللہ تعمیر ہے، جہاں زمزم کا کنواں ہے، وادی بے وادن غیر ذی زرع، جہاں کسی پودے کا اور کسی درخت کا بھی نام و نشان نہیں تھا، وہاں چھوڑا اور دعا کیا کی تھی اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی، میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچاؤں۔ وہاں بت پرستی عام تھی اور اللہ کی شان، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں بت تراشے بھی جاتے تھے اور بت پرستی کی ترغیب بھی دی جاتی تھی۔ بھئی کاروبار تو ہی چلے گا نا چاری صاحب، جب زیادہ سے زیادہ لوگ پتر پوجن گے ہیں، بت تراشے بھی جاتے تھے اور ترغیب بھی دی جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے کہا 3 طریقوں سے، پہلے تو قوم ابا جان کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں یہ سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں اور آپ کے کسی کام میں نہیں آ سکتے۔ اور باپ نے کیا کہا، اچھا اگر تو نے بتوں کے خلاف آئندہ بات کی تو میں تمہیں پتھر مار مار کے موت کی گھاٹ اتار دوں گا، ہمارے کیا مار مار کے سنگ سار کر دوں گا، پتھروں سے مار دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اب معاملہ حد سے آگے چلا گیا ہے اور معاملہ بھی باپ کا ہے، تو لہذا اب خاموشی اختیار کر لی جائے، باپ کے سامنے ایسا لفظ نہ کیا جائے، البتہ کہا اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ تو کوئی دوسرا گھر بنا لیا تھا، دوسرا گھر نہیں کوئی بنایا تھا، اللہ کے سہارے اس بت پرستی کے ماحول سے نکل گئے کہ یہ میری دعوت کے کام میں رکاوٹ ہے، یہ ماحول
لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے گھر کی پہلے خبر لو. جب میں گھر سے ہی نکل آؤں گا تو لوگ مجھے نہیں کہیں گے پہلے اس کی خبر لو. اب کون سے ابراہیم علیہ السلام نے؟ اچھا میں نے کہا تھا نا کہ جب بندہ اللہ کے سوا کسی اور جگہ پوجنے لگے نا تو پھر وہ ایک جگہ ٹک نہیں سکتا. اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تو بتوں کو پوجتی ہے، پھر ستاروں کو پوجتی، چاند کو پوجتی ہے، سورج کو پوجتی ہے، اور بادشاہ کو بھی رب مانتے. ہر کسی کو نفع نقصان اس مالک مان رہا ہے. ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو بھی نفع نقصان کا مالک مان رہے ہیں، ستاروں کو بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو بارش ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کو عزت ملتی ہے، یہ جو ذلتیں ہوتی ہیں، ناکامیاں اور کامیابیاں ہیں، یہ گردش ان ستاروں کی گردش سے ہو رہی ہیں اور اسی سے ہے، اسی سے ہے. یعنی رب کا تصور بھی ایسے ایسا ختم ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے پہلا قرآن مجید میں ان کی دعوت کا انداز لکھا ہے. انہوں نے جب ستارے کو دیکھا، فلما رأى کوكبا، ستاروں کو دیکھ کر کہ یہ بہت بڑا ستارہ ہے جو سب سے بڑا نمایاں نظر آ رہا ہے. ھذا ربی، اگر رب ہو نا تو یہ ہو سکتا ہے. اگر رب ہو تو ڈھیر سارے ستاروں میں یہ بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اور قوم بھی سمجھ رہی تھی کہ شاید ابراہیم بھی ہماری باتوں میں آ گئے ہیں. اب قوم انتظار کر رہی ہے. تو جب وہ ستارہ ڈوبنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، اور جو جس پر زوال آ جاتا ہے، جو ڈوب جاتا ہے، اور جس کی روشنی کسی اور بڑے ستارے کے آنے سے، سیارے کے آنے سے ماند پڑ جاتی ہے، تو کوئی اپنی پستی یا اپنا زوال چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا. تو جب یہ ستارہ بھی اپنا زوال نہیں چاہتا تھا تو چاند کی چمک جب بڑھی تو اس ستارے کی روشنی مند ہو گئی، زوال آ گیا اور پھر چھپ بھی گیا. پھر جب چھپ گیا کہا جو ڈوب جائے اس نے کیا میری مشکلیں حل کرنی ہے. پھر جب چاند چمک رہا ہے اور اس کے وقت میں کوئی اتنا بڑی چمکنے کی چیز نہیں ہے تو فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. اب یہ ان جاہل قوم کو سمجھانے کے لیے تھا. کوئی یہ نہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا یہ میرا رب ہے. یہ رب ہو سکتا ہے. اگر تمہارے خیال میں یہ رب ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے. ڈھیر سارے تو نہیں پالتے، ایک ہی پالے گا نا. تو یہ ہو سکتا ہے. جب وہ بھی غروب ہوا چاند تو کہا لا احب الآفلین، اور جس پر فنا آ جائے، جس پر زوال آ جائے، ڈوب جائے، وہ بھی رب ہو سکتا ہے. فلما رأى الشمس بازغا، اب سورج پہ چمکتا دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا رب ہو سکتا ہے، یہ سب سے بڑا رب ہو سکتا ہے. تو سورج پر بھی زوال ہے کہ نہیں؟ ہے نا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ سورج کدھر جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اسی تو سائنس پڑھے ہیں نا، نبی بھی سوال کرے تو جواب اسی دینا ہم نے. صحابہ با ادب تھے، انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ جب شام کو جاتا ہے نا تو یہ سر جھکاتا ہے اور رب سے اجازت مانگتا ہے سجدہ کرنے. یہ صرف ڈوبتا نہیں ہے، یہ اپنے رب کو روز سجدہ کرتا ہے. اس کو سجدے کی اجازت ملتی ہے، یہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاتا ہے. ایک دن آئے گا جب یہ ڈوبنے کے لیے، سجدے کے لیے اجازت مانگے گا. کہا جائے گا نہیں، آج ادھر سجدے کی اجازت نہیں ہے، ادھر سے ہی تم نے واپس ہونا ہے. جس دن اسے ادھر سے واپس ہونے کا حکم ہوگا وہ اس دنیا کا آخری دن ہو. ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر کہا
ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا معبود ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما آفلت، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کیا کہا؟ وہ بھی کوئی رہتا ہے، اور زوال تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اللہ وہ ہیں جن پر زوال کبھی زوال ہے نہ ان کی کسی صفت میں زوال ہے نہ ان کی ذات میں زوال ہے۔ اس لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تخلیقات جو چیزیں پیدا کی ہیں اس میں غور و فکر کرو، رب کی ذات میں غور و فکر نہ کرنا۔ اس کو کس نے بنایا، وہ کیسے بنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تم مخلوق کو بہت چھوٹی اگر رکھتے ہو، جہاں تک اس نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کو سوچو کہ میرے رب نے کتنی بڑی بڑی چیزیں بنا دی ہیں، اور اس میں بھی نہ پڑھو کہ اس نے اتنا بڑا چاند کیسے بنا دیا ہوگا، یہ اتنی بڑی زمین کیسے بنا لی ہوگی۔ نہیں، وہ بڑی طاقت والے ہیں۔ انہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور ان کی طاقت کا اور قدرت کا یہ حال ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُن، جب وہ کہتے ہیں ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا۔ کرنا نہیں پڑتا، کہنا پڑتا ہے۔ کرنا، میں اور آپ کسی کام کو کرنا چاہیں تو کہنے سے ہو جاتے ہیں؟ کہنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ کرنے سے ہوتا ہے۔ میرے رب کے کہنے سے ہوتا ہے۔ اس سے اگلی بات بھی اللہ نے فرمائی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ ایک تو ہے نا کہنا، ایک کہنے کا ارادہ کرنا، وہ جب کہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ان کے کہنے کی طاقت اور ہے، اور ان کے ارادے کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے ارادے کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ میرے پیارو یہ سوچو، ایک طرف وہ رب ہے جن کے ارادے سے دنیا کا وہ کام جو میری اور آپ کی نظر میں سارے جہان والے مل کر نہیں کر سکتے۔ گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے، اس کو چیر کر اس سے ایک کمبل، اور میرے رب کتنی کمبلیں نکالتے ہیں دنیا کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ ایک چیز اتنی مقدار میں کہ دنیا کے لوگ اس کی گنتی کرنا چاہیں تو گنتی ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، ایک چیز کی، رب کے ذروں کی گنتی، پتوں کی گنتی، اس کے پھلوں کی گنتی، دانوں کی گنتی نہیں کر سکتے۔ تم تو ایک انار کی گنتی اس میں اندر جو دانے ہیں اس کی بھی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بھی قوم کو بھی سنا دیا تو قوم بھی بگڑ گئی۔ کیوں؟ مرضی کے خلاف بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، چاہے میٹھا بھی ہو۔ کڑوا کیوں لگتا ہے؟ مزاج کے خلاف ہے۔ ذرا یہ بات سمجھنا ہے، میرے مزاج کے خلاف بات ہے، اس پر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ کبھی یہ بھی میں نے سوچا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کے مزاج نہیں، اس کے حکم کے خلاف بھی میں کر رہا ہوں، کیا اس کو بھی غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ میرے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کر دے، ہماری مرضی کے خلاف کر دے تو ہم جہاں چاہیں حملہ کر دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے تو ہمیں غصہ آ رہا ہے، اور جو ساری کائنات کا مالک بادشاہ ہے میں کب سے اس کی مرضی اور چاہت اور حکم کے خلاف چل رہا ہوں، اس کو بھی غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ میں اس کو غصہ دلا رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ ہے سوچنے کی بات جو آج انسانوں نے نہیں، مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دی ہے۔ مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا کیا میرا رب بھی اس بات سے اس کو بھی غصہ آ رہا ہوگا کہ نہیں کہ میں اس کے حکموں کو توڑ رہا ہوں اور کیا کیا بول رہا ہوں۔
کیا کیا بول رہا ہوں، کیا کیا کر رہا ہوں، اور پھر وہ سارے جہاں کا بادشاہ اور مالک، میری اور ساری کائنات کی روزی کا مالک، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے، وہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ میں اور آپ دو غلط بول لیں گے، ہاتھ پاؤں سے کوئی ریئیکشن، کوئی تخریب کر لیں گے، لیکن رب کی قدرت کتنی بڑی ہے، وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہوتے ہوئے بھی وہ کتنا برداشت کر رہا ہے۔ تو میری بھی مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے تو مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ دنیا میری آپ کی مرضی کی جگہ نہیں ہے، یہاں اللہ کی مرضی چلے گی، اور جو یہاں رب کی مرضی کو مان لے گا پھر میرے رب سے کہیں گے میرے بندے اب ہمیشہ تیری مرضی چلے گی، میرے بندے ہمیشہ تیری مرضی چلے گی۔ جب قوم بھی بگڑ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جنہوں نے ساتوں زمینوں آسمانوں کو ابتدا سے بنایا۔ یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے۔ کس نے بنایا؟ یہ زمینیں کس نے بنائی ہیں؟ یہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ یہ چاند اور سورج ستارے کس نے بنائے ہیں؟ یہ دریا اور پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ یہ درخت پھل پھول سبزیاں کس نے بنائے ہیں؟ یہ غلے ہمارے لیے کس نے بنائے ہیں؟ یہ کہیں صحرا ہے اور کہیں پہاڑ ہیں، کہیں اونچی زمینیں ہیں، کہیں نیچی زمینیں ہیں، کہیں سیدھے درخت ہیں، کہیں ٹیڑھے درخت ہیں۔ یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ سر سے پاؤں تک انسان کو کس نے بنایا ہے؟ بتاؤ اس کی ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ کس کی ماننا چاہیے؟ ایمانداری سے بتاؤ، کل زور کی نماز میں ہم اتنے ہی لوگ تھے؟ اگر جمعہ فرض ہے تو زور کی نماز میں فرض ہے کہ نہیں؟ اگر جمعے کے لیے رب نے بلوایا ہے تو نماز کے لیے کون بلواتا؟ آج ہمارے کام بگڑ جائیں گے جمعہ پڑھنے سے؟ بولتے نہیں، زور سے بولیں، کتنے بگڑ جائیں گے؟ کتنے رہ جائیں گے؟ اور کاموں کا بننا سنورنا میرے اور آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا، کروں گا تو ہوگا، میں کروں گا ہوگا۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اور کاموں کا بننا بگڑنا میرے اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ میں پورا زور لگا لوں بنانے کا، وہ نہ چاہے تو نہیں بنے گا۔ نیت کرو ہم 5 وقت اس کے در پہ جھکیں گے، اور کچھ مشکل نہیں ہے، شیطان نے مشکل بنا رکھا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ نے مشکل نہیں بنایا۔ وہ تو فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو نہ ہو سکتا ہو۔ اور یہ انسان کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب تو ویلے نے، ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم بھی نیت کر لو، ہمارا سب سے بڑا کام اللہ کو خوش کرنا ہے۔ نیت کر لے، پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سارے کاموں کو خود آسان کریں۔ اکثر لوگ ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، بڑے دانا بھی تھے، ذہین تھے، انہوں نے 27 رتبہ میں قرآن حفظ کیا تھا، پورا قرآن مجید۔ تو فرماتے تھے بھئی یہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، جب ان کو کہیں کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ تو کہتے ہیں پھر بیچارہ کھائے گا کہاں سے؟ جب ہماری اللہ آخری وقت میں کوئی اچھی حالت بنا دیتے ہیں، اچھا لباس، اچھا کھانا، رہن سہن، پھر کہتے ہیں مولویوں کو پتہ نہیں آتا کہاں سے ہے۔ وہ بھئی تم بندوں کی نوکری کر کے لے سکتے ہو، یہ رب کی نوکری کر کے نہیں لے سکتا۔ بندے دیتے ہیں، اللہ نہیں دے سکتے۔ لیکن انسان کے نے ایک پرزہ فٹ کر لیا ہے، اسباب ہوں گے تو ملے گا، اسباب نہیں ہوں گے تو نہیں ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ بھی ایک شرک ہے۔ اسباب مخلوق ہیں، اسباب مخلوق ہیں، اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لو، جب ہمارے اسباب پورے ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں وہ کام ضرور ہوگا۔ اسباب مخلوق ہیں، مسبب مخلوق ہے، خالق کون ہے؟
زور سے بولو، زور سے بولیے۔ خالق کون ہے؟ کاموں کو کون سنوارتے بگڑتے ہیں؟ کس کے حکم سے بنتے اور بگڑتے ہیں؟ یہ روز اپنے دل کو سمجھاؤ۔ جب ہم اپنے دل کو یہ بات سمجھا لیں گے کہ کاموں کا سنورنا اور بگڑنا میری بھی نفس اور عقل سے نہیں ہے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے، پھر سارے خیر کے کام آسان ہو جائیں گے، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب نیت کرتے ہیں؟ چلو آج سے یہ 2 باتوں کی نیت کر لیں، روز اپنے دل کو سمجھائیں گے میرے بنانے سے کام نہیں بننے، میرے کام بنانے سے کام، اسباب سے کام نہیں بننے، کاموں کو کس نے بنانا ہے؟ جب بار بار سمجھائیں گے اب نماز کا وقت ہوگا، اب نماز کا وقت ہوگا اور دکان بند کرنا پڑے گی، 3-4 گاہک آ جائیں گے اچھے انہوں نے کہا بڑا سامان خریدنا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نماز کے لیے دکان بند کرتے شاہ عالم مارکیٹ میں، تو جب کوئی گاہک آ جاتا ہے تو نماز اذان ہو گئی، دکان بند ہو رہی، ہم بہت دور سے ہیں، انہوں نے کہا بھائی جان بازار میں بہت دکانیں ہیں، کھلی ہیں بہت ساری، تو میں تو اب نہیں سودا دے سکتا، نہیں ہم نے آپ سے ہی لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں یقین کریں قاری صاحب کبھی کبھی آتا ہوں تو 5-5 گاہک تھڑے پر ادھر ادھر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ آئے گا تو اسی سے سودا لیں گے، یہ آئے گا تو اسی سے سودا لیں گے۔ اور میرے پیارو یہ جو گاہک دور سے آیا یہ میں نے اور آپ نے بلایا تھا، اب شیطان نے ایک نیا نکتہ سکھا دیا، یہ گاہک بھی تو اللہ نے بھیجا ہے، اس کو چھوڑ کے مسجد میں جانا یہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ کیسے کیسے فتوے سکھاتا ہے ان کو۔ وہ کہتا ہے جی میں نے یہ سوچا کہ یہ بھی تو اللہ نے ہی بھیجا ہے، میں نے کہا بھیجا اللہ نے ہے، تیرے ایمان کے امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ گاہک پر یقین رکھتا ہے، یہ گاہک بھیجنے والے پر یقین رکھتا ہے۔ وہ دور دراز سے اس کو تیری دکان پہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، اور آج اللہ کو حکم توڑ کر اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ 2 باتیں نیت کر لو، ایک روز اپنے دل کو سمجھائیں گے، یہ دل اتنا جلدی سمجھ نہیں جائے گا، یہ بگڑ گیا ہے، کسی بندے کا منہ ادھر کو ہو آپ نے ادھر کو کرنا ہو تو بندے کا منہ کرنا بڑا مشکل ہے، منہ موڑنا مشکل ہے، اور دل کا رخ بدلنا کتنا مشکل ہے۔ روز اس کو سمجھاؤ میرے کرنے سے کام نہیں ہوں گے، کس کے کرنے سے ہوں گے؟ سمجھائیں گے اس کو 50 100 70 بار روز کہو اوے تو جھوٹ کہہ رہا ہے، میرے کرنے سے نہیں ہونا۔ جب آپ اس کو سمجھا لیں گے تو پھر یہ بیچارہ چپ ہو جائے گا آگے سے۔ اذان ہوگی آپ دکان بند کریں گے، نماز پڑھیں گے، اطمینان سے جائیں گے، مقدر سے زیادہ دکان کھول کر آپ روزی لے نہیں سکتے، اور دکان بند کر کے نماز پڑھ کے آپ کی روزی میں کمی نہیں آ سکتی۔ نیت کرتے ہیں، دونوں کام کریں گے، بقیہ انجمہ انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔